أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الجنة للمطيعين، والنار للعاصين والمشركين. طائر الجبارين والمتكبرين، ناصر المظلومين والمستضعفين، المتفضل على عباده أجمعين من المؤمنين والكافرين. المنعم على خلقه كله بالهداية والرعاية والتكريم، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي المدني المكي، نور عرشه ومنير فرشه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وخير خلقه وخلقه سيد بريته، أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة الأبدية الاستمرارية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات. سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں اس فرش عزا کو توسط میں لے کر دعائیہ کلمات پاک پروردگارہ تجھے بحق محمد وآل محمد کے صدقے میں، یا اللہ تجھے حسین علی مظلوم کربلا کے صدقے میں، یا اللہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پالنے والے اس عبادت کو عبادت کی منزل تک پہنچانے میں ان برادران کا، بزرگوں کا بڑا عمل دخل ہے، یا اللہ اس عمل خیر کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ یا اللہ اس وقت مومنین کا، عاشقان حسین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس وقت چہلم امام حسین کے سلسلے میں کربلا میں جمع ہے، اجتماع ہے، مقدس اجتماعات ہے، یا اللہ ظالمین کے ظلم سے، منافقین کی منافقت سے، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما۔ ان تمام زائرین مقدس کی ہوئی دعا کو پالنے والا تیری بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ شیعیان حیدر کرار دنیا کے جس خطے کے اندر زندگی کر رہے ہیں ان کی جان، مال و ناموس کی حفاظت فرما۔
پاک پروردگارہ ہمارے تمام مومنین دنیا میں جہاں ہے جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ماشاءاللہ یا اللہ دکانداری کے سلسلے میں جو مشغول عمل ہے یا اللہ برکتوں سے، رحمتوں سے، عزتوں سے نوازنے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں مرحوم و مغفور غلام علی راشد کے روح کے ایصال ثواب کے لیے ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پاک پروردگارہ تجھے بھی حق محمد وآل محمد کے صدقے میں یا اللہ مرحوم و مغفور غلام علی راشد کے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ ان کے تمام تر لغزشوں کو عفو درگزر فرما، یا اللہ جتنے بھی برادران عزیز یہاں تشریف فرما، یا اللہ ہم سب کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو عفو درگزر فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کے قبروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ پاک پروردگارہ جس طرح سے آج ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، پالنے والے آنے والا کل ہم نہیں ہوں گے، مگر ہماری اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، لائف میں یہ دعا ہے یا اللہ ہماری اولاد، ہمارے چاہنے والے دوست، ہمارے احباب، رشتہ دار ہمیں یاد کر کے انہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، قابل احترام مجمع، جوانان عزیز، بزرگان دین و ملت، یقیناً آج آپ حضرات کی بارگاہ میں اس فرش عزا میں مولا امام رضا کا تذکرہ تھوڑا سا کرنے کا ہے، چونکہ لہٰذا فرمائش بھی ہے، تو یقیناً یہ بھی مولا کا تذکرہ سونے پہ سہاگا ہے۔ ان ایام میں، ایام عزاداری میں مولا کی سیرت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ عزیزان محترم، دیکھیے ہمارے ہر امام معصوم سیرت و کردار میں کوئی کمی ان میں نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہم ان کے نام لیوا ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے نام پر اپنی جان من تن کی قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، مگر کمی ہے تو ہم میں ہے۔ ہمارے امام معصوم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ جس امام کو دیکھیے گا، جیسے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مولا علی کے زمانے میں مولا حسن ہوتے تو جو مولا نے جن جن فتوحات کو عملی جامہ پہنائے، امام حسن بھی وہی کرتا، امام محمد تقی بھی وہی کرتا، امام جواد بھی وہی کرتا، امام حسن عسکری بھی وہی کرتا، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے اپنے جناب علی اوضاع و حالات کے اعتبار سے جہاں پر علم کا مقابلہ ہوا، علمی مقابلہ کیا، اور جہاں پر جو ہے سحر کے جب مسائل آئے، جادو کے پرابلم آ گئے، انہوں نے اپنے حساب سے اس کو فیس کیا، حل کیا۔ تو ہر امام معصوم، اسی لیے تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اولنا محمد آخرنا محمد بل کلنا محمد، یہاں تو سارے محمد ہی
محمد ہے۔ اکثر در زہرا میں جبریل نے یہ سوچا ارے پیغام کسے دوں، یہ سارے ہیں محمد۔ تو جو فرمایا تو یہاں پر جو ہے جناب جو محمد ہے، محمد ناموں میں سے ایک مقدس نام ہے ہمارے نبی کا، تو سارے محمد ہے، سارے محمد کے مشن کو فالو کرنے والے ہیں، سارے آخرت کو فالو کرنے والے، الہی نظام کو ساتھ دینے والے، الہی بات کرنے والے، روحانیت، معنویت، تقوی، پرہیزگاری، یہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی اچھی صورت ہے، سیرت ہے، کردار ہے، خوبیاں ہیں، ہر امام معصوم میں وہ طرۂ امتیاز موجود ہے۔ خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، باقی جو کمی ہے تو یقیناً وہ ہم میں ہے۔ اب آپ دیکھیے گا امام کتنا مہربان امام ہے، امام رضا، جن کے القاب میں سے ایک ہیں امام الرؤوف۔ رؤوف کے معنی مہربان ہیں، ان میں سے ایک القب ہے مولا کا ضامن آہو۔ آپ ایران جاتے ہوئے اکثر یہ جو ہے بازار میں باقاعدہ جو ہے ضامن آہو کے حوالے سے بڑی جناب علی نوحے مرثیے سب کچھ تذکر ہوتا ہے۔ آہو کہتے ہیں ہرن، ہرن کی ضمانت دی میرے مولا نے۔ تو جو فرمایا یعنی در امام رضا، آٹھویں امام کا دروازہ صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں ہے، وہاں جو بھی انسان جاتا ہے ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں آتے ہیں، مگر حیوان بھی اس دروازے میں جاتے ہیں نا تو وہ بھی خالی واپس نہیں آتے۔ میں تو بعض اوقات آپ ناراض نہیں ہو جائے گا، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں یہاں پر، جو معرفت حیوان میں ہے نا بعض اوقات وہ معرفت ہمارے میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب یہ ہرن کو شکاری لے کے آ رہا تھا، جب امام کے قریب پہنچے تو اس نے رسی کو زیادہ تر چنانچہ پوری طاقت کے ساتھ امام کی طرف کھینچا، وہ اس طرف کھینچ رہا ہے، وہ ہرن ہے، حیوان ہے بھائی، جنگلی جانور ہے، انسانوں کو دیکھتے بھاگتا ہے، کیونکہ ان کو پتا چلا کہ یہاں پر کوئی ولی خدا ہے، اللہ کا کوئی نمائندہ ہے، کوئی معصوم ہے۔ ایسے میں جب امام کو قریب سے دیکھا تو اس ہرن نے امام کو سلام کیا، اور ہرن نے اپنی زبان میں امام سے تکلم کیا۔ شکاری بڑا پریشان، یہ کیا ہو گئے؟ جب باتیں کرنے لے گئے، کرنے کے بعد امام نے اس شکاری سے کہا ایسا کر، یہ مجھ سے یہ کہتی ہے کہ یہ نا میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آتی ہوں، مجھے آزاد کر دو، تو امام تم اپنی ضمانت میں مجھے اس سے سمجھا دو اور میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ امام کے کہنے پر اس شکاری نے چھوڑ دیا، وہ گئی بچوں کو دودھ پلا واپس آئے۔ دیکھیے اب دیکھیں، یعنی حیوان بھی امام کی معرفت بھی رکھتے ہیں، امام معصوم کی اتنی مہربان امام رؤوف امام جو اپنے حیوانوں کے لیے بھی اتنے رؤوف مہربان ہیں۔ امام نے ضمانت لیا، اس لیے امام کو ضامن آہو، آہو فارسی کا لفظ ہے، ہرن کا ضمانت دینے والے۔ مگر جب واپس آئی تو ہے وہ شکاری کو بھی بڑا ایمان آیا، کہا مولا میں اس کو راہ خدا میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، امام کی بارگاہ میں انسان تو کیا حیوان بھی آتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، مگر تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام کو مدینے سے بلایا گیا، وقت کے خلیفے نے امام کو بلایا۔ اب امام کو بلانے کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا کئی ریزن ہو سکتے ہیں۔ امام کو بلانے میں مامون تھا، جو بھی خلیفہ تھا، اس کا کئی ریزن سے وہ جو ہے نا کہ اس کے وہ تھے کہ امام کو یہاں لا کر شاید امام کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے، امام کے حرکات سکنات پر میری نظر رہے، امام کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یعنی علماء نے بہت سی وجوہات بیان کی ہے۔ ظاہری طور پر ایک ولید عہدی کا مقام دے کر، دنیائی ایک رتبہ دے کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام کے رتبے کو کم کرنا چاہ رہا تھا، دنیائی رتبے کو بڑھانا چاہ رہا تھا۔ یعنی کئی ریزن اور کئی مشن تھے وقت کے خلیفے کا، مگر وہ خلیفہ جو بھی مشن تھا بہرحال وہ ناکام رہا، اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا۔
بہرحال جب امام مدینے سے روانہ ہوئے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایران کے قریب میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، گئے بھی ہوں گے، نیشاپور، جہاں پر مولا کے قدمگاہ ہے، آپ جیسے مومنین زیارتوں کو وہاں جاتے ہیں، کہ نیشاپور میں جب امام داخل ہو گئے نیشاپور میں تو کافی لوگ امام کے ارد گرد ہجوم ہوا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے ان میں زیادہ تر اہل سنت جماعت کے لوگ تھے، اور سارے کے سارے اسکالر تھے، اسلامی اسکالر تھے، بڑے دانشور تھے، دانشوروں کا مجمع تھا، جاننے والوں کا مجمع تھا، علم رکھنے والوں کا مجمع تھا۔ کسی نے کہا کہ فرزند رسول کوئی حدیث بیان کرے۔ اب حضرات محترم، مولا نے ایک حدیث بیان کرنا چاہا، اور آپ اس سے خود اندازہ کریں گے۔ دیکھیے، ہمیں بھی ضرورت ہے معرفت امام اور امامت کے موضوع کو، اور امامت کا موضوع واحد ہمارے پاس ہے، ہمارا دین کا ستون ہے امامت۔ اگر ستون نہ رہے تو چھت جو ہے نا ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو اساس دین تشیع جو ہے وہ مقام امامت ہے، اور امام نے اس میں، اب آپ دیکھیے، امامت کو بڑا واضح کر دیا۔ معرفت امام، مقام امامت، امام کیا ہوتا ہے، امام کی حیثیت، امام کہتے کس سے ہے، ان ہزار سوالات کا جواب جو ہے مولا نے اپنی مبارک حدیث میں بیان کیا، جس حدیث کا نام ہے سلسلۃ الذہب۔ بھائی سلسلے کے معنی کیا ہے؟ سلسلے کے معنی ہے چین۔ سلسلے کے معنی ہے ایک کڑی سے لگا ہوا ایک چین، ایک جیسے کہ ہمارے نوجوان یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر ایک ہار پہنتے ہیں، چین جو وہ اس کی پہنتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چاندی کی تو پہننا جائز بھی ہے مرد کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سونے کا چین نہیں پہن سکتے، سونے کا انگوٹھی مرد نہیں رکھ سکتا ہے۔ خواتین کے لیے سونا اور خالص ریشم جو ہے ان کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے مکس ریشم تو جائز ہے، مگر خالص ریشم جائز نہیں ہے لباس کے طور پر۔ تو یہ چین نہیں ہے ایک جیسے سے جڑا ہوا ہے، دوسرا تیسرے سے جڑا ہوا ہے۔ سلسلے کا معنی ہے جڑا ہوا ہے کیا، اور ذہب کے معنی ہے گولڈ، سونا، چاندی نہیں، سونا۔ یہ حدیث ایسی ہے جو سونے سے لکھنے کا سزاوار ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی مقرر، کوئی عالم، کوئی خطیب سلسلۃ الذہب کہے تو آپ کے ذہنوں میں معنی رہنا چاہیے۔ سلسلہ کے معنی یہ ہے زنجیر، چین کی طرح، اور ذہب کا معنی گولڈ، سونا۔ یعنی کیا مطلب سلسلہ؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا، انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا، کرتے کرتے حضرت علی کی بارگاہ تک آتا ہے۔ حضرت علی فرماتا یہ میں نے پیغمبر سے سنا، پیغمبر فرماتا یہ میں نے جبرائیل امین سے سنا، اور جبریل امین نے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ فرماتا یہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امین من عذابی، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب خدا سے امن و امان میں رہے گا۔ یہ جملہ کہاں؟ اسکالر بیٹھے تھے، بڑے دانشور تھے، لکھنے والوں نے لکھا، چند قدم آگے بڑھے، روایت یہ بتا چند قدم آگے بڑھنے کے بعد اس سواری کی جو محمل بنی ہوتی تھی اس زمانے میں، اس محمل کا کپڑا امام رضا نے ہٹایا، اپنے مبارک سر کو باہر نکالا، نمایاں ہوا، سب نے دیکھا، اور ایک جملہ اور فرمایا، کیا؟ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو اللہ کا قلعہ ہے، عذاب آخرت سے محفوظ رہو گے جب اس میں داخل ہو جاؤ گے، انٹر ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایسا ہی نہیں ہے ہر کوئی اندر جائے، داخل ہو جائے اس کو امان ملے گا، ہر کوئی پڑھے گا اس کو نعرہ لگائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اس کے بھی کچھ شروط ہے، اس کے بھی کچھ شرائط ہے، میں ان شرائط میں سے ایک ہوں۔ اب دیکھیے یہاں امامت کا بتا دیا،
ان اہل سنت جماعت کے جو اسکالر تھے، وہاں بیٹھے ہوئے دانشور تھے، ان کو امام وقت نے، 8ویں امام نے معنی امامت کو سمجھایا، مفہوم امام کو سمجھایا، معرفت امام کو ان میں اجاگر کر دیا۔ دیکھو یہ جو قلعہ ہے، اس میں بغیر امامت کے، بغیر معرفت امام کے آپ اس باؤنڈری میں داخل ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ قلعہ ہے کلمت لا الہ الا اللہ سنی، اس اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے، بنیادی شرط یہ ہے، اساسی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جب تک امامت نہ ہو اور ولایت آل محمد نہ ہو، تمہارا یہ کلمہ پڑھنا بیکار ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ یا رسول اللہ، یا علی احسن تبارک اللہ۔ تو توجہ کیا آپ نے، یہی وجہ ہے اذان محترم، آپ کو 8واں کوئی فرقہ نہیں ملے گا، 9واں کوئی فرقہ نہیں ملے گا، 10واں فرقہ نہیں ملے گا، 11واں فرقہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کہ آپ دیکھیں 7 امامی والے بھی ہیں، 6 امامی والے بھی ہیں، 4 امامی والے بھی ہیں، 8 امامی نہیں، 9 امامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود مبارک امام رضا ایسا بابرکت وجود ہے، جو کوئی بھی 8ویں امام تک پہنچتا ہے نا تو 8واں اس کو 12ویں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے امامت، یہ ہے معرفت امام۔ معرفت امام توجہ فرمایا ہم نے، 8ویں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، 8واں تمہیں خود بخود 12ویں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہاں پر امام کیا تذکرے میں جب کرتے ہیں تو شاید آپ کو علم ہو، امام کا جو کرٹیشن کا جو کام ہوا، امام کے روزے کا، اس زمانے میں ایک عالم ربانی تھے، مجتہد تھے، شیخ بہائی، علم فلکیات کے ماہر، علم نجوم کا ماہر، علم ریاضیات کا، تمام علوم کا مالک تھا وہ۔ کون؟ شیخ بہائی۔ اور تعمیر میں ان کا بڑا نالج ہے، بڑا حصہ لیا ہے۔ مگر یہاں کمال کی بات یہ ہے حضرات محترم، جب امام کا جو مین گیٹ جب تیار ہوا، تیار جو کر رہے تھے، جو بنا رہے تھے، ان سے کہا، کس نے؟ شیخ بہائی نے، جب دربار مکمل ہوگی، گیٹ لگے گا، اور جب گیٹ لگے گا، دروازہ لگے گا، تو اس کے چوکٹ میں تم نے ایک کام کرنا، جو ذمہ دار بندہ تھا اس سے بلا کے کہا، تم نے یہ تعویذ جو ہے نا، یہ تعویذ جو میں نے لکھا ہے، اس تعویذ کو چوکٹ کے نیچے ڈالنا ہے، پھر اس کے اوپر دروازہ، اس کے بعد جو ہے جو کام سلسلہ ہے وہ چلنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ مگر جب لگانے کا وقت قریب آیا تو اس نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ مسلسل 8ویں امام کو عالم خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ امام یہ اس بندے سے کہہ رہے ہیں، خبردار، شیخ بہائی نے جو تعویذ لکھی ہے اس کو کبھی دروازے کے چوکٹ کے نیچے رکھنا نہیں ہے۔ اچھا، جب گیٹ لگ گیا، تیار ہوا، شیخ بہائی صاحب کہیں جاگے گئے ہوئے تھے، آیا، پوچھا گیٹ لگ گیا؟ کہاں لگ گیا؟ تعویذ رکھ دی؟ کہا نہیں۔ کیوں نہیں رکھ دی؟ تکرار ہو گئی بڑی، میں نے بڑی تاکید کیا تھا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، تمہیں میں نے کہا تھا یہ ضروری لگانا ہے، بہت ضروری ہے، بہت ہم نے لگایا کیوں نہیں، رکھا کیوں نہیں؟ ایسے میں اس ذمہ دار شخص نے کہا، شیخ بھائی صاحب آپ مجھ پر اتنا برس رہے ہیں، میں لگاتا کیسا؟ میں آپ کی بات مانتا یا امام کی بات مانتا؟ کیا مطلب؟ کہا امام نے 3 دن پہلے مجھے راتوں میں عالم خواب میں آیا بھائی، کہا آپ کا نام لے کے بولا، شیخ بہائی کی لکھی ہوئی تعویذ کو چوکٹ کے نیچے ڈالنا نہیں ہے، اب بتا میں کیسا ڈالتا؟ بڑی پریشان والی بات ہوئی۔ ظاہر ہے یہ جملہ سن کر شیخ بہائی سب بڑا رونے لگے، بڑا رویا،
بڑا گریہ کیا، ماتم کیا، تو سارے لوگ آ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ امام کا روزہ بنانے والے میں اس کا عمل بڑا دخل ہے، ان کا بڑا رول ہے، اور یہ رو رہے ہیں۔ سب نے پوچھا شیخ بھائی صاحب روتے کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا ہے یار میں نہیں روؤں گا تو کون روئے گا؟ بولے کیوں؟ اس لیے کہ جملہ سنیے گا، امام کتنا رؤوف ہے، اللہ اکبر۔ آپ یہاں سے خود نتیجہ نہیں، کتنا مہربان امام ہے۔ شیخ بھائی صاحب کہنے لگا میں نے اس تعویذ کے اندر یہ لکھا تھا کہ یہاں سے اندر جو حلال زادہ ہوگا وہ جا سکتا ہے، حرام زادہ جا نہیں سکتا۔ تو جو فرمایا آپ نے، میں نے یہ تعویذ میں لکھا تھا، مگر اتنا کہ امام کتنا رؤوف ہے، امام کتنا مہربان ہے کہ سب کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ امام کے لیے چھوٹا نہیں، یہ بڑا نہیں، یہ غریب نہیں، یہ پیسے والا، یہ حلال زادہ، یہ حرام زادہ، کتنا رؤوف امام ہے، اللہ اکبر۔ میری سوچ دیکھیں، امام کی سوچ دیکھیں، میری فکر دیکھیں، امام کی فکر دیکھیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے یا رسول اللہ یا علی، احسن، تبارک اللہ۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی امام کتنا رؤوف امام ہے، کتنا مہربان امام ہے۔ امام نہیں چاہتا ہے کوئی جہنمی بن جائے، یہ تو رؤوف امام ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ امام کی سیرت و کردار میں سے ایک یہ ہے کہ امام ولی عہدی کا منصب لینے کے باوجود، دنیائی اعتبار سے یہ رتبہ اور مقام دینے کے باوجود، لینے کے باوجود، امام جو وہاں کام کرتے تھے نا امام کے روزے میں، ان کے ساتھ جتنے بھی مزدور تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ صرف امام رضا کی بات نہیں ہے حضرت محترم، ہمارے ہر امام معصوم میں یہ کوالٹی ہے، یہ صفت بدرجہ اتم موجود ہے۔ جب بھی کسی امام معصوم کوئی سفر میں گیا، کوئی مزدور نظر آیا، کہا امام اور تو کچھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ کھانا کھاؤ گے، تو امام بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور امام یہ فرماتے تھے، یاد رکھو ہر انسان کا ایک ویلیو ہے بارگاہ خداوندی کے نزدیک، ہر انسان کا ایک مقام ہے اللہ کی نظر میں، ہر انسان کی ایک عزت ہے اللہ کی نظر میں، کبھی بھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ تو جو فرمایا آپ نے، کتنا رؤوف امام ہے، دیکھیے۔ یہاں تک کہ حضرت محترم روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مشہد مقدس میں امام رضا کی زیارت کرنے لیے دور سے ایران سے کوئی دیہاتی آیا، اور دیہاتی امام کی بارگاہ کے قریب پہنچنے کے بعد تھک گیا تھا، بھوک لگ گئی تھی۔ تو ایرانیوں میں یہ عادت ہوتی ہے، کوئی تربوزہ وغیرہ ساتھ میں رکھتے ہیں، خربوز شربوز تربوزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، ابھی بھی سفروں میں رکھتے ہیں، ان کی یہ اچھی عادت ہے۔ وہ سالن والوں کے، ہم پاکستانی زیادہ گھومتے ہیں، وہ لوگ سالن والوں کو نہیں چاہتے، وہاں تربوز کو پھاڑ دیتے ہیں، روٹی لاتے تربوز میں ڈال، روٹی کے ساتھ کھا لیتے ہیں سفر میں۔ اکثر میں نے دیکھا یہ چیزیں، ایران میں دیکھا۔ تو حضرت محترم اب وہ بیچارہ دیہاتی امام کی زیارت کے لیے آیا تھا، بھوک لگ گیا، پردیسی تھا، جو ہے اس زمانے میں امام رضا کے روزے کے برابر میں نہر تھی، کہتے ہیں قدیم زمانے میں نہر تھی پانی کی، وہاں بیٹھ گیا۔ ابھی تو آپ دیکھیے پانی کے بڑے بڑے حوض ہیں، نہر نہیں ہیں، بڑے بڑے صحن ہیں، پوری شہر کا ٹریفک کا نظام جو ہے وہ نیچے سے چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہو، مشاہدہ فرمایا ہے۔ تو اذان محترم، تو وہ پانی کے قریب میں بیٹھ کر تربوزہ نکالا، اسے پھاڑا، کھایا، کھانے کے بعد وہ جو چھلکے تھے نا، وہ چھلکے وہیں چھوڑ کے آگے نکلا تھے، امام کی زیارت کے لیے نکلنا چاہے تو وہاں کا خادم آیا، خادم آ کے جو ہے اس کو جو کرنا چاہا تھا اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو کہہ سکتا تھا، بہت کچھ بولا۔ دیہاتی تھا بیچارہ، ایسے میں اٹھا، اٹھ کے جو ہے امام کی طرف دیکھا، تو دیہاتی نے کہا امام میں یہ سمجھا تھا اس کا مالک آپ ہیں، یہاں تو بہت سارے مالک نکلے، میں تیری زیارت بھی نہیں کروں گا، میں تو چلا جا رہا ہوں۔ دیہاتی چلا گیا، نہیں کیا زیارت، وہ چلا گیا۔ اتنے میں جنہوں نے ڈانٹا تھا اس کے پاس کچھ لوگ آ گئے، کہا تمہیں امام نے بلائے۔ ہاں اس کی کون امام؟ کون امام ہے؟ یہاں پر امام رضا ہے، امام رضا نے بلایا۔ عجیب قسم کے لوگ تھے، نورانی، سفید کپڑا تھا، بڑا ڈریس تھا، بڑی خوبصورتی چہرے تھے۔ لے کر گئے، جب وہاں لے کے گئے جس مکان میں امام تھے، امام ایک تخت پر تشریف فرما ہے، آسمان سے ملائکہ نازل ہے، احکامات الہی جاری ہے۔ ایسے میں جیسا انٹر ہوا، مجھے کہا اس کو جو ہے منہ، اس کا چہرہ جو ہے آسمان کی طرف کر کے کوڑے مارو اس کو۔
اور کہو اس کو تو نے میرے ظاہر کی توہین کیوں تھی؟ بھلے وہ کچھ بھی تھا، مگر تمہیں یہ حق نہیں تھا اس کو جاننے کی، اس کی توہین کرنے کی۔ تو وہ کہتا ہے میرا سر کو جب آسمان کی طرف تھا مجھے امام جواد نظر آیا، میں نے امام جواد کو دونوں ہاتھوں کو ادب سے جوڑ کر کہا امام مجھے باپ کے بعد سفارش کر دینا، اگر تو سفارش کرتا تیرا سنے گا، میرا تو مجھے تو اس جرم پہ یہاں بلایا گیا۔ تو جو فرمایا آپ نے، تو یہ ہے عزیزان محترم، امام کبھی نہیں چاہتا ہے اس کے ظاہر کی توہین ہو، اس کے چاہنے والے کی توہین ہو۔ بس عزیزان محترم، اب میں یہاں پر آپ حضرات آج کافی ٹائم آیا، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، ظاہر گفتگو کچھ ایسی ہے تو میں شارٹ کر رہا ہوں تمام مطالب کو چھوڑ کر۔ ایک انتہائی ہمارے لیے انتہائی سبق ہے، محبت ہے، عشق ہے امام سے، اور کمال ہے امام نے جملے فرمائے ہیں۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، امام نے فرمایا کیا؟ امام رضا کا یہ جملہ ہے، جو میری زیارت کرے گا چاہے میری حیات میں چاہے میری ممات میں، میرے مرنے کے بعد، شہادت کے بعد یا زندگی میں میری زیارت کرے، 3 خطرناک جگہوں میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ، سنیں بڑی دلچسپ بات ہے، 3 خطرناک مقامات۔ کون؟ نمبر 1، جہاں نکیر اور منکر کے مسئلے میں تمہاری وہاں پر جب سوالات ہوگا، نکیر منکر تم سے پوچھیں گے کس کے بندے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا 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 نہیں کیا، وہاں پر میں امام رضا تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ۔ اور دوسرا مقام، جب قیامت میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال ہو یقیناً کامیابی کی نشانی ہے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے ناکامیابی سے ہمکنار ہے۔ مولا رضا فرماتا ہے تو نے میری زیارت کی ہے، میں امام وعدہ دیتا ہوں میں اس مقام پر تمہارے اعمال کو دائیں ہاتھ میں پکڑوا کر دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا مقام، سخت ترین مواقع میں سے، خطر ترین مواقع میں سے ایک موقع یہ ہزار مرتبہ ہم سب سنتے رہتے ہیں علماء سے، کیا؟ صراط المستقیم ایسا پل ہے، برج، جو کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ یہ ہے صراط المستقیم۔ جب یہاں پر گزر ہوگا تمہارے پاؤں کہیں پھسل جائیں گے تو امام رضا آؤں گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر صراط المستقیم سے گزاروں گا بھی اور جنت کے دروازے تک پہنچاؤں گا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ یا رسول اللہ، یا بس عزیزان محترم، کافی وقت آ گیا۔ امام رضا چونکہ مدینے سے آئے تھے، طوس میں بہت بڑی مسافت ہے، راستے میں سینکڑوں میل ہے، ایسے میں وہاں کے جو مومنین تھے، یہ جو کاروان کا جو سلسلہ بنا ہے نا، یہ اس زمانے میں بنا ہے۔ جو امام کے عاشق مومنین تھے مدینے میں، وہ کاروان کی شکل میں آتے تھے، امام رضا کی زیارت کر کے جاتے تھے۔ امام کی حیات میں، امام کے موجودگی میں زیارت کرتے۔ یہ سلسلہ جو کاروان کا بنا ہے، یہ اس زمانے میں بنا ہے۔ امام رضا کے چاہنے والے زیادہ مدینے میں تھے، اور وہاں کے چاہنے والے یہاں آتے تھے، اور وہ کاروان میں سہولیت بھی تھی، تو بہرحال آنے کا سلسلہ تھا۔ جو زائرین کربلا جاتے تھے، بڑا مشکل مرحلہ تھا، ان کو ہاتھ کاٹنا پڑتا تھا، زیارت کی جاتے تھے، پاؤں کاٹنا پڑتا تھا، وہ جو فرمایا آپ نے امام کی زیارت کے لیے چاہتے تھے۔ مگر یہاں امام رضا کی زیارت کے لیے ایسا کوئی دشواری، ایسے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ کیپٹل شہر تھا۔ آج جو مشہد مقدس ہے، مامون خود بھی وہاں بیٹھتا تھا، تو لوگوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا امام کی زیارتوں کا۔ یہ کاروان کا سلسلہ بہت اچھا بنا۔ مگر ایک بات یہاں پر یہ ہے، امام کے گھر والوں نے زیارت نہ کر سکے، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ ایک بہن آئی تھی معصومہ دوستو، مگر راستے میں شہید ہو گئی۔ مگر آج
جس امام کی شہادت ہے، ہمارے 8ویں امام کی شہادت ہے، تو ہماری سنت یہ ہے ہم 90 امام کو تعزیت پیش کرتے ہیں، 90 امام سے یہ کہتے ہیں 90 امام آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بابا کو زہر دیا گیا، آپ کے بابا کو قتل کر دیا وقت کے خلیفہ مامون نے۔ مولا ہم مومنین کی جانب سے جتنے عزادار یہاں ہیں، مومنات ہماری جانب سے مولا تعزیت قبول کرے، یہ ہدیہ قبول کرے، پرسہ قبول کرے مولا۔ 90 امام ایک جملہ کہے گا، ارے تم لوگ آج مجھے پرسے کی بات کر رہے ہو، بات حیرانی کی ہے، آج پرسہ دے رہے ہو۔ ارے پرسہ مجھے اس وقت دینا تھا جب میرا بابا مدینہ چھوڑ کر آ رہے تھے، جب مدینہ چھوڑتے ہر امام معصوم قبر رسول میں جاتا ہے، نانا سے وداع آخری کرتا ہے، جد کے روزے میں جا کے فریاد کرتا ہے۔ امام رضا بھی حسب عادت کے مطابق مولا کے روزے میں گئے، نبی کے روزے میں گئے اور جا کے فریاد کیا، رونا دوڑا۔ جب باہر آئے تو ایک مرتبہ امام رضا نے دیکھا کہ امام 90 امام 5 سالہ امام ہے جن کی عمر شریف 5 برس کی ہے، 5 برس والا امام 90 امام خاک میں بیٹھے ہیں، سر سے عمامہ نکالا ہے اور خاک اٹھا کے سر پر ڈالتے جا رہے ہیں۔ جب یہ منظر 8ویں امام نے دیکھا، کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا بابا جو اپنی زندگی بچپنے میں یتیمی یقینی دیکھ رہا ہوں تو میں سر میں خاک نہیں ماروں گا، خاک اٹھا کے سر پہ نہیں لگاؤں گا تو کون لگائے گا؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس عزاداران حسین، جب میرے مولا رضا کی شہادت کا وقت قریب آیا، مگر مولا امام کو کفن دیا گیا، امام کے لیے کفن بھی ملا، دفن بھی ملا، غسل بھی ملا، اسی اسلامی دستور کے مطابق ملا۔ امام کو غسل امام ہی دے سکتا ہے، امام کو کفن امام ہی پہنا سکتا ہے، امام کا جنازہ امام ہی پڑھ سکتا ہے، مگر عزادارو وہ بچہ تھا، معصوم تھا، امام کا بیٹا اتنا دور تھا۔ قدرت کا نظام دیکھیے، کبھی زیارت کے لیے نہ آ سکا، نہ بیٹی بہن زیارت کے لیے آ سکی، نہ بیٹا اپنی حیات میں زیارت کے لیے آیا، مگر آخر وقت میں تمام رسومات اسلامی کو ایک ولی کا نمائندے نے انجام دیا۔ بیٹے نے کفن و دفن کا اہتمام کی، جبکہ میرے مولا نے جو زہر کے انگور ملایا تھا، ملعون مامون نے جب 2 دانے کھانے کے بعد امام کی طبیعت بگڑ گئی، امام کھڑا ہو گیا، چند قدم آگے بڑھنے لگا، مامون نے آواز دی فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرے مولا امام رضا نے کہا مامون تم مجھے جہاں بیچنا چاہتے ہو میں وہیں جا رہا ہوں۔ بس حجرے میں آئے، غلام یہ کہتا ہے مولا نے مجھ سے کہا دروازہ کھولنا نہیں اور کسی چیز کی فکر نہ کرنا، کفن کی فکر نہ کرنا، جنازے کی فکر نہ کرنا، یہ کہہ کر مولا نے دروازہ بند کر دیا۔ ارے تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا دروازہ گھر کے اندر کوئی موجود ہے، باتیں ہو رہی ہے، میں گھبرا گیا، دروازہ دیکھا تو ارے کفن بھی لایا گیا ہے، پانی کا اہتمام بھی ہے، سرہانے کے قریب ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ میں گھبرا کے پوچھا ایک نوجوان تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں امام محمد تقی تمہارا 90واں امام ہوں، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو امام کو پرسا دیجئے گا اور کہیے گا امام اتنے بڑے دور تھے، ہزاروں میل دور تھے، بابا کو کفن بھی دیا، بابا کا جنازہ بھی پڑھا، بابا کو غسل بھی دیا، مگر دنیا میں ایک ایسا بیٹا بھی ہے عزادارو جو بابا کے لاش اپنے نگاہوں کے سامنے ہے، کچھ نہ کر سکا
صرف یہی نہیں عزادارو، معذرت معصومہ قوم جب قوم میں آئی، ایک مرتبہ خوب خبر سنی میرا بھائی مارا گیا، تو قوم کا جو رئیس تھا، سردار تھا، دونوں ہاتھ جوڑ کر بی بی کے پاس آیا، کہا بی بی ہم نے خبر سنی ہے ہمارا 8واں امام آپ کا بھائی جس کو شہید کر دیا گیا، ارے ہمارے طرح سے یہ پرسہ قبول کرے۔ بس عزادارو روایت کہتی ہے حضرت معصومہ برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ زمین پر گری، رو رو کر یہ کہہ رہی تھی بھیا میری تیری زیارت نہ کر سکی، میں تیری زیارت نہ کر سکی، زیارت کے لیے آئی تھی مگر میں زیارت نہ کر سکی۔ یہ بہن اپنے بھائی کو یہ جملہ کہہ کے رو رہی ہے۔ عزادارو کربلا میں بھی ایک بہن تھی جو شریکت الحسین ہے، بھائی سامنے مارا جا رہا ہے، عزادارو بہن پر کوڑے مار کر، چادریں چھین کر، خیمے جلا کر، مگر عزادارو یہ وہ بیٹا ہے امام کا بیٹا، امام کا جواد کو دیکھیے، امام محمد تقی اتنا دور تھا مگر بابا کا جنازہ بڑی عالیشان طریقے سے اٹھایا، مگر کربلا کا وہ بیٹا بابا نگاہوں کے سامنے کچھ نہ کر سکا۔ عزادارو مصائب کا آخری جملہ، بس مجلس ختم ہے، ہم دونوں ہاتھ کو جوڑ کے یہ اجتماع مقدس میں امام زین العابدین سے ایک جملہ کہوں۔ امام زین العابدین، ارے آپ نے اپنے بابا کے لاش پر ایک مٹھی پر مٹی بھی ڈالا کیوں نہیں تھا؟ تو یقیناً عزادارو میرا امام سجاد پتہ ہے کیا جواب دے گا؟ ارے جس کے دونوں ہاتھ سامنے کرے گا، کہے گا اس سے کہہ رہے ہو بابا کے لاش پر ایک مٹھی پانی، ایک مٹھی مٹی اور خاک کیوں نہیں ڈالا؟ ارے جس کے گردن پر توق ہو، پاؤں پر بیڑیاں ہو اور ہاتھوں پر بیڑیاں ہو، ارے اتنا سجاد مجبور تھا، سجاد اتنا مجبور تھا، ایک مٹھی خاک اٹھا کر بابا کے جنازے میں، لاشے میں نہ ڈال سکا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔